قبر کہتی ہے اچھا مجھے نہیں پتہ لگا تھا ظالم، جب تجھے رب نے محبوب کی غلامی کے لیے بھیجا تھا تو غیروں کی غلامی کرتا رہا، یہ میری زمین میں جو جہنم کی کھڑکی کھلی ہے ظالم یہ تیری وجہ سے کھلی ہے، یہ جو میری زمین کو آگ لگی ہے وہ تیری وجہ سے لگی ہے، تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک۔ اقبال کہتے قبر اس کو کہتی ہے اور ظالم میرے اندر پہلے بڑے اندھیرے تھے، لیکن جس دن سے تو نے غیروں کی غلامی کی اور میرے اندر آیا تیری وجہ سے میرے اندر اندھیرے بھی اور آ گئے، میرے اندھیرے اپنے ختم ہو گئے تیرے اندھیروں کی وجہ سے، اور تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک۔ اقبال کہتا ہے قبر کہتی ہے تیری وجہ سے خود میری زمین کی ساری عزت ہی خراب ہو گئی، کہتا ہے میری بڑی عزت تھی، میرے اندر داتا علی حجویری موجود، میرے اندر غازی المدین موجود، ملک ممتاز قادری موجود، میرے اندر جناب بزرگان دین بابا فرید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری موجود، صلاح الدین ایوبی موجود، ٹیپو سلطان موجود، احمد شاہ عبدالی موجود، یوسف بن تاشفین موجود، جی طارق بن زیاد موجود، خالد بن ولید موجود، سیدنا صدیق اکبر موجود، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا موجود۔ جس دن سے تو آیا میری ساری عزت تو نے خراب کر دی، الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں قبر اور تو کچھ کر نہیں سکتی، پھر اللہ کے آگے گڑ گڑاتی ہے، کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، میری 100 بار توبہ اس غلام کی میت سے میری توبہ، مجھے معافی دے دے، یہ تو نے مجھے کیا دے دیا، یہ میری قسمت میں کیا چیز آ گئی ہے، اگر رب یا اللہ تو نے ایسے لوگ ہی دینے ہیں تو پھر میری التجا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر دعا مانگتی ہوں، اے خدائے کائنات، اے اسرافیل، اے جان پاک۔ قبر کہتی ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں قبر کہتی ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، حضرت اسرافیل کو حکم فرما سور پھونکیں، قیامت برپا ہو جائے، ساری زمین تباہ ہو جائے، یہ بندہ نہیں چاہیے مجھے، کوئی دینا ہے تو امیر المجاہدین جیسا دے، دینا ہے تو کوئی بزرگوں جیسا دے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ مجھے دینا ہے تو کوئی بزرگوں جیسا دے، جیسے یہاں بزرگ لیٹے، ایسا دے جس کی وجہ سے مجھے کوئی سکون ملے، میری کوئی عزت بنے، لوگ میرے پاس آئے کہ بھئی اس زمین میں یہ فلاں بندہ لیٹا ہے، لیکن ایسے دینے ہیں تو پھر قیامت برپا کر۔ اقبال بھی یہی کہتا ہے نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، جو دنیا میں مسلمان ہے نا اس کا کام پھر یہ نہیں ہے کہ وہ نظریں وزیروں پر رکھے، ایم این اے پر رکھے، ایم پی اے پر رکھے، فلاں پر رکھے، فلاں پر رکھے۔ اقبال کہتا ہے غیرت مند مسلمان صرف اللہ اور اس کے رسول پر نظر رکھتا ہے، اس کا بھروسہ صرف اللہ اور اس کے رسول پر ہے۔ ہاں کسی نے لکھا 47 فارم پر، کس نے لکھا الیکشن کمیشن کے آفیسر نے کہ فلاں جیتا فلاں جیتا فلاں جیتا، ایک اللہ نے بھی لکھا ہے۔ آج تو یہ لکھ رہے ہیں اور یہ ان کا لکھا ہوا مٹ جائے گا۔ اقبال کہتا ہے اس دنیا میں جو ہے سب مٹ جائیں گے، باقی وہ رہ جائیں گے جو قائم اپنی راہ میں ہیں اور پکے اپنی ہٹ کے ہیں۔ اقبال کہتا ہے دنیا میں سب مٹ جائیں گے، جو غیروں کا، یہود و نصارہ کا، باطل قوتوں کے ماننے والے ہیں، ان سب کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ ہاں قائم و دائم نام اسی کا رہے گا جو رسول اللہ کے راستے پر کھڑا ہوگا، جو بات کرے گا پھر اس پر ڈٹ کر کھڑا ہوگا، اے نہیں کہ تھوڑی جی مشکل آوے تو پھر ناس کے غیروں نال کھڑا ہو جائے۔ یہ تو بات ہی نہیں ہے، یہی تانے جو آج لوگ ہمیں دے رہے ہیں، یہی تانے سیدنا بلال حبشی کو دیا کرتے تھے۔ جو لوگ آج ہمیں باتیں کر رہے ہیں کہ جی مولوی آپ کا کیا بنا، اور جی مولوی صاحب تینوں دس تو مولوی نال کھلو گیا تو پھر تیرا کی بڑھیا، پھر تسی جیتے تو ہو نہیں، پھر تہاڈا کی بڑھیا، تسی تو جتنا ہی نہیں، تانوں فوج آن بھی نہیں دیں گی، اسٹیبلشمنٹ تانوں آن بھی نہیں دیں گی، فلانے آن بھی نہیں دیں گے۔ میں کہ پہلی گل دس تو مسلمان ہے؟ کہنا جی الحمدللہ ہم آج مسلمان ہیں۔ میں کہ مسلمان دے ہو جی گلا نہیں کرتا، پھر مسلمان کو تو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، فوج پر تو بھروسہ نہیں ہوتا کہ فوج چاہے گی تو آئے گی۔ یہ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، لیکن مفہومی ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں تانوں کی ہو گیا، میرے ہوتے تسی یقین ختم کر بیٹھے ہو، اور بھروسہ ختم کر بیٹھے ہو، میرے ہوتے یقین ہی نہیں کر دے۔ وہ تانوں راہ میں بھی کھائی ہے، رستے توڑے واسطے میں بنایا، کل عدم ہو گیا سو میں تانوں کڈیا ہے، فیض آبادوں میں کڈیا ہے، وزیر آبادوں میں کڈیا ہے، جیلیں چوں تانوں میں کڈیا ہے، پرچے توڑے میں کڈوائے، ہجے بھی میرے ہوتے تانوں یقین نہیں ہے۔ 5 سال ہے تانوں پورے کفر دے اگے کھڑا کر دیتا ہے، 5-60 سالاں دے اندر پورے کفر نو پریشان کر دیتا ہے۔ اے گل نہیں ہوندی کہ جناب فلاں جا کے امریکہ دے اندر تے جناب فرانس دے اندر تے جناب انڈیا دے اندر تے فلاں جگہ جا کے کام کریے، اینج نہیں ہوندا۔ بابے نے اتھے بیٹھ کے کام کیتا ہے، انڈیا والے اتھے بیٹھ کے اتھے والے بندے نوں بھی اتھے پریشان ہے بھی اینو روکو، غیر بولن۔ بس میری گل سنو، گل میں تانوں قرآن حدیث سنانا ہے تے او سن لو تے اے اگر توفیق ملے تے مان لو، لیکن افسوس اس قوم دے اوتے انہاں نوں اللہ دے او دے رسول دا فرمان چنگا نہیں لگدا۔
ہاں اللہ رسول دا فرمان انہاں دے پیر دے منہ چوں نکل جاوے او انہاں نوں چنگا لگے گا، جڑا حضور دے منہ مبارک چوں نکلا ہے او فرمان انہاں نوں یاد بھی نہیں ہونے، او فرمان انہاں نوں چنگے بھی نہیں لگنے۔ ہاں حضور دا کوئی فرمان جڑا پیر نوں چنگا لگے او دی طبیعت تے پورا اترے اور وہ پیر اپنے مریداں نوں دس دے لوگ کہنے وہ دیکھو جی ہمارے حضرت صاحب نے ہی کہہ دیا، وہ دیکھو جی ہمارے حضرت صاحب نے، میں کہ تیرا حضرت صرف حلوے مانڈے ہوتے کھڑے ہے انہوں 10 قرآن دے اندر جہاد دیا ہے تبھی ہیں۔ جہاد کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، جہاد کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے، جہاد کے بغیر مسلمان مکمل نہیں ہے، اور جہاد کے بغیر اتباع رسول کا دعویٰ کرنا یہ بھی مکمل نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ جو جہاد کی بات نہیں کرتا جہاد کرتا نہیں، جہاد کی طرح حضور کی طرح یا ایھا النبی جو حرض المومنین علی القتال، میرے حبیب مسلمانوں کو ابھارو، ان کو تیار کرو۔ یا اللہ کس لیے تیار کروں؟ اللہ کہتے ہیں علی القتال، یہ جا کر کافروں کی گردنیں اتاریں، ان کو تیار کرو۔ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے شاہ صاحب سید افتخار الحسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، فیصل آباد والے، وہ فرمایا کرتے تھے بھئی سنی مولویوں کو نا قرآن کی صرف 4 آیتیں یاد ہیں، صرف وہ فرماتے تھے، میری گل نہیں تو میرے تو شاہ صاحب فرما گئے پھر سادات دی گل ہے نا، پھر جڑے اللہ رسول دے غلام ہیں وہ ساڈے سر دے تاج ہیں، تے جڑا سید اللہ رسول دا نہیں اسی انہوں مندے بھی نہیں ہیں۔ اے بھی مت سمجھنا، اے بھی اسی قرآن پڑھے ہویا ہے، اسی صرف قرآن دے اندر قل واللہ علی آیات یاد نہیں کیتیاں، صرف اسی قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس یاد نہیں کیتی، اسی الحمدللہ رب العالمین تے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین تک ہم نے قرآن نہیں یاد کیا کہ جس قرآن پر بریانی، جمعرات، کلخانی، چالیسواں، مرغی، بکرے مل جائیں وہ تو قرآن ہمیں اچھے سے یاد ہو، اور جو قرآن کہے کربلا جاؤ، بدر جاؤ، احد جاؤ، خندق جاؤ، مستلق جاؤ، حنین جاؤ، خیبر جاؤ، مکہ فتح کرو، وہ قرآن ہمیں اچھا نہ لگے۔ ہم نے وہ بھی قرآن پڑھا ہے کہ جس کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، درود بھی ہے، ذکر بھی ہے، اذکار بھی ہے، جہاد بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، سیاسی نظام بھی ہے، معاشرتی نظام بھی ہے، تجارتی نظام بھی ہے۔ ہم اس دین کے قائل ہیں کہ وہ دین مسجد میں بھی ہے، عدالت میں بھی ہے، وہ دین مسجد میں بھی ہے، وہ دین تھانوں میں بھی ہے، وہ دین عدالتوں میں فیصلے بھی کرتا ہے، تجارت بھی حلال طریقے سے تجارت بھی کرواتا ہے، وہ دین۔ ہم اس دین کے قائل نہیں کہ اس دین میں نماز تو ہو لیکن اوپر سود خوروں اور پاکستان کی معیشت سود خوروں کے پاس ہو اور اوپر سود پر چل رہی ہو پاکستان کی معیشت۔ ہم اس دین کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم نے ایسا کوئی دین پڑھا ہے، نہ ہمارے آقا و مولا نے ایسا کوئی دین دیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فتاوی رضویہ میں، اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ روایت نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سود کا 1 درہم کھاتا ہے اس بندے سے بھی بدتر ہے جو بندہ اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرے۔ اللہ اکبر، تسی بھی کہہ دیتا تھے میں بھی کہہ دیتا، استغفر اللہ تسی بھی کہہ دیتا تھے میں بھی کہہ دیتا، یہ نال جان نہیں چھڑنی۔ ایک کوئی مت سمجھے اس سودی نظام کے خلاف کھڑا ہونا پڑنا، انہوں نے اللہ رسول نال اعلان جنگ کر دیتا ہے تے اسی انہاں نال لڑن واسطے بھی تیار نہیں۔ ساڈی حکمرانہ نے اللہ رسول نال اعلان جنگ دا اعلان فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ نصیحتی ہے۔ تیسرا سپارہ اللہ فرماتا ہے جو سود کھائے گا وہ اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے، لڑائی کا اعلان کرے۔ تو جو کھاتا ہے وہ کرے، اور جنہوں نے کھا لیا انہوں نے تو کر دیا، اور جنہوں نے کر دیا ہم ان کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ دین صرف یہ نہیں، شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے سنی کو 4 آیتیں یاد ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کل نفس ذائقۃ الموت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بس انہوں نے کبھی نہیں بتایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے حبیب اگر آپ کے غلاموں میں سے 20 بھی مرد ہوئے نا، 20 بھی مرد، اور اگر ان کے مقابلے میں 200 آ گئے، اللہ فرماتے ہیں میں ان 20 کو ان 200 پر غالب کر دوں۔ پھر 250 مرد تھے نا فیض آباد میں، ان کے مطابق 150 250 کوئی کہتے ہیں 500، تو سامنے 30,000 کی رینجر کھڑی تھی کلاشن لے کے، 30,000 کی رینجر کلاشن لے کے کھڑی تھی۔ ان 250 500 لوگوں کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تھی، اسلحہ تو دور کی بات ہے تلوار بھی نہیں تھی، صرف تاجدار ختم نبوت کے نعرے کی پاور تھی اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی پاور تھی۔ 500 مولویوں نے 30,000 کی رینجر کو بھگایا کہ نہیں بھگایا؟
یہ بھی رب نے جو کہہ دیا وہیں یکم منکم میۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، میرے حبیب آپ کے غلاموں میں سے اگر 100 بھی مرد ہوئے ان کے مقابلے میں 1000 آ گیا، میں 100 کون پر غالب کر دوں گا۔ یہ تو اللہ نے کہا ہے۔ اب ہم نے اگر قرآن سے دور ہیں، اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو قصور قرآن کا تو نہیں ہے، قرآن میں تو ہر چیز موجود ہے۔ میں کل آیت پڑھا تھا قرآن میں، مجھے وہ بھاول نگر والا واقعہ ہوا نا کہ انہوں نے فلاں نے فلاں کو مار دیا، پاکستان دے 2 بڑے بدماش آپس میں لڑ پے، ایویں ہی ہے نا کہ قرآن کی آیت میرے سامنے آئی تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو پوری ہوتی آ رہی ہے، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر میں رب بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ اور آپس سے لڑ ہے نا، جنہوں نے پورے ملک نے لڑایا وہ آپس ہے، جو ٹک ٹاک تے لڑائی ہوئی ہے، فیس بک تے لڑائی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ رب ہے۔ ظلم کی رات آخر ختم ہونی ہے، محمد عربی کے دین کے ساتھ سویرا ہوگا۔ اور یہ میری بات نہیں، اللہ کہتا ہے، میں نے قرآن میں اللہ کہتا ہے 28ویں سپارے کی آیت ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ کہتا ہے میں نے لکھ دیا ہے۔ اس میں لکھا ہے ان کا لکھا ہوا پورا ہو گیا، فلانا جیت گیا، فلانا جیت گیا، جتنا رب لکھا ہے اس میں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ حضرت بلال کو مار لگی، گزرے صحابہ بھی گزرے، حضور بھی گزرے، تکلیفیں برداشت کی، فوراً نہیں آئے، وہاں سے آزاد ہوئے، پھر مدینے گئے، ہجرت کی، پھر بدر گئے، احد گئے، خندق کھودی، مستلق گئے، حنین گئے، خیبر گئے، تکلیفیں اٹھاتے رہے اسلام کے لیے، مصیبتیں، خوف، تکلیفیں، بھوک، ہر شے برداشت کی، لیکن اسلام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، دین کے ساتھ، حضور کے ساتھ۔ پھر وقت آیا نا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔ وقت لگتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ حضور نے بھی حضرت بلال کے پاس سے گزرے، حضور نے نہیں کہا بلال آ جا، حضور نے فرمایا بلال تھوڑا سا اور صبر کرو، تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا سا صبر کیا، صبر کا پھل بھی ملا نا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ سمجھیں کہ ہمارے آقا مولا نے تو دین کے لیے محنتیں بھی کی، حضور نے ڈنڈے بھی کھائے، حضور بدر میں بھی گئے، حضور نے جان مبارک بھی شہید کیا کروایا، اور ہم اور آپ 1 منٹ میں ایسے آ جائیں گے؟ اس کے لیے محنت درکار ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے؟ اللہ نے تمہیں راستے دکھائے، اللہ مشکلات سے لے کر تمہیں آگے نکال کر آیا، تمہیں ہدایت بھی اس نے دی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم کیا ہو گیا، ہم صبر نہیں کرتے۔ مفہومی یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، تمہارا راستہ روکتے ہیں، تمہیں آگے نہیں آنے دیتے، تم اس پر صبر کرو۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَصْبِرَنَّ، صبر کرو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھے، وہ صرف رب پر بھروسہ رکھے۔ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور۔ موت کا شے ہے فقط عالم مانا کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ فلسطین کے مسلمانوں کو رونا یورپ کے آگے، امریکہ کے آگے، غیروں کے آگے جا کر رونا نہیں چاہیے۔ خود حضور کی تلوار اٹھا کر جانا پڑے گا، خود محمد عربی کی تلوار اسلحہ اٹھانا پڑے گا۔ آج تلوار کی جگہ تے بندوق ہے نا جی۔ آپ بتائیں میں کسی مسلمان بھائی کو یا کوئی مسلمان میرا بھائی مجھے آ کر کفن تحفہ دے یا میں کسی کو کفن تحفہ دوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہی ہے کہ مر، میں ہم تیرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ لے کفن، تو نیڑی لگے، یہی مطلب ہے نا کہ مرو آپ۔ میں کسی کو جا کر تابوت گفٹ کروں، کبھی تابوت بھی گفٹ ہوئے ہیں، کفن بھی گفٹ ہوئے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے مسلمان کفن دے رہے ہیں، تابوت دے رہے ہیں، اور دینا ہے تو تم ان کو اسلحہ دو۔ تمہارے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ تم کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو سکو، تو کم از کم زراعت ٹینک ہی دے دو، خالد ٹینک دے دو، G3 دے دو، F-16 جہاز دے دو، تم ان کو غوری میزائل دے دو، ابدالی دے دو، شاہین دے دو، تم مسئلے کے ساتھ مدد کرو، کم از کم وہ کفر کے ساتھ لڑے تو صحیح۔ تم ان کو جناب آٹے دے رہے ہو، پانی دے رہے ہو، وہ ان کے پاس نہیں ہے، کفن دے رہے ہو، کیا وہ ان کے پاس نہیں ہے؟ تم سے 1000% ان کے جذبات تم سے 1000% بہت اونچے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی، شہید ہونے کے بعد بھی ان کے سینے ایسے ہیں۔ ایک بچے سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو پھر بتاؤ کیا کرو گے؟ اس نے کہا اللہ نے قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا امتحان لوں گا، رب ہم سے امتحان لے رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے حبیب میں آپ کے غلاموں کو آزماؤں گا، اللہ کہتا ہے میں آزماؤں گا۔ کیسے آزماؤں گا؟ میں ان کو خوف دوں گا، ان کو ڈراؤں گا، ان کو بھوکا رکھوں گا، مصیبتیں دوں گا، ان کو تکلیفیں دوں گا،
ولا تقولوا لمن يقتل فی، اس سے پہلے یہی آیا تھا نا، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، یہ میری راہ میں شہید بھی ہو جائیں گے، میں پھر بھی ان کو تکلیفیں دوں گا، ان کو خوف دوں گا، مصیبتیں دوں گا، پھر بھی یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری بھی ان کے لیے ہے، اور انعام کائنات میں جو انعام شہیدوں کے لیے ہے نا، اور کائنات میں جو انعام دین کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، ہتھ کڑیاں لگواتے ہیں، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، کفر کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے رہتے ہیں، ان کا انعام بھی ایسا ہے کہ کائنات میں ویسا انعام کسی اور کو نہیں ہے، کسی صوفی کو نہیں ہے، کسی درویش کو نہیں ہے، کسی فقیر کو نہیں ہے، کسی غوث کو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ وہ انعام صرف ان کے پاس ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے مصیبتیں، خوف، شہید ہوتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، خوف برداشت کرتے ہیں۔ انعام کیا ہے؟ ساری زندگی ہمیں بتایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے میرے حبیب، میں رب کس پر درود پڑھتا ہوں؟ کس پر پڑھتا ہوں؟ حضور پر، آپ پر درود پڑھتا ہوں۔ ایسے کبھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ بندوں پر بھی درود پڑھتا ہوں؟ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن میں، اللہ کہتا ہے جو دین کے لیے مصیبتیں، خوف، تکلیف برداشت کریں گے، ظالموں کا ظلم برداشت کریں گے، کفر کے سامنے ٹکر لیں گے، اور میرے اور میرے مصطفیٰ کے دین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب خود صلوات پڑھتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں بھی انہی کے لیے ہیں، اولئک هم المہتدون، اور ہدایت والے بھی یہی لوگ ہیں۔ یہ تو رب نے کہہ دیا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میرے حبیب میں نے لکھ دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا کیا؟ لاغلبن، ہمیشہ غالب، انا ورسلی، میں اور میرے مصطفیٰ ہی رہیں گے، ہمیشہ غالب اللہ اور اس کے رسول کا دین ہی رہے گا، اور وہ غالب آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت تمیم دارمی اسی آیت کے تحت حدیث نقل کی ہمارے بزرگوں نے، مفسرین نے، کہ حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے مشرق سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے مشرق تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جنوب سے لے کے شمال تک، اللہ ہر گھر میں اسلام کا پرچم اور اسلام کا پیغام پہنچوائے گا، اور اسلام کا پرچم ہر گھر میں لہرائے گا، مطلب پوری دنیا میں اسلام غالب آئے گا۔ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، وہ آج نہیں، وہ کل نہیں، وہ پرسوں ہونی پوری ہے۔ مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر پوری دنیا میں غالب آنا ہے۔ ہاں، اگر ان مسلمانوں نے غیرت نہ کی، اگر آج یہ 57 اسلامی ممالک کے سربراہان کھڑے نہ ہوئے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کھڑے نہ ہوئے، قبلہ اول کو بچانے کے لیے کھڑے نہ ہوئے، اور بابری مسجد کی طرح قبلہ اول کو بھی شہید کروا بیٹھے، تو اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ کہتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرہ، میرے حبیب اگر انہوں نے میرے دین کا کام نہ کیا تو میں کسی اور قوم کو کلمہ پڑھوا کر دین کا کام لے لوں گا۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ اگر آپ نے اور ہمارے حکمرانوں نے اور پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں نے، پوری دنیا کے مسلمان جرنیلوں نے اگر قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام نہ کیے، کوئی آواز نہ اٹھائی، کھڑے نہ ہوئے، اپنی طاقت وہاں لے کر نہ گئے قبلہ اول کو بچانے کے لیے، تو اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے میں کسی اور کو کلمہ پڑھوا کر دین کا کام لے لوں گا، اور یہ تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہاں، یہ تاتاریوں نے کلمہ پڑھا تھا، یہ منگول جنہوں نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، سب سے زیادہ۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے قتل عام ہوا ہے، اس وقت بھی مسلمان حکمران اور جرنیل خاموش تھے، پھر رب نے انہی تاتاریوں کو کلمہ پڑھا کر کھڑا کر دیا۔ وہ برکے خان کھڑا ہو گیا، چنگیز خان کا دوترا کھڑا ہو گیا، وہ کھڑے ہو گئے۔ 12,000 کی فوج تیار کی مسلمانوں نے منگولوں کے مقابلے میں، کتنی؟ 12,000 فوج، اور منگول کتنے تھے؟ 10 لاکھ۔ کتنے تھے؟ یہ تھوڑی تعداد کے ساتھ پورے لاکھوں کے مجمع کے سامنے کھڑا بھی صرف اسلام کر سکتا ہے، اسلام کی طاقت کھڑی کر سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے، جنہیں گھر بیٹھ کے ٹنگا کمیاں جامیں نہیں، جو ڈالے کو دیکھ کر دین بدل دیں، جو جناب سلاخوں کو دیکھ کر لکھ دیں کہ ہمارا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نام لیتے ہیں بابا جی کا، بھی ہمارا بابا جی والے دین سے کوئی تعلق نہیں، بھی بابا جی نے کیڑا کوئی اپنے بزرگاں کا کوئی دین بیان کیتا ہے، بابے نے بھی تو رسول اللہ علیہ دین بیان کیتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، تم نے دین میں ڈنڈیاں ماری ہیں، تم نے دین کے ساتھ 2 نمبری کی ہے، امیر المجاہدین نے 2 نمبری نہیں کی، انہوں نے کہا ہے دین وہ ہے جو مولوی خادم بیان کرتا ہے بس، اور دین تھا بھی وہی جو امیر المجاہدین بیان کر گئے۔ 600 کے قریب قرآن میں آتے ہیں جہاد کی، آج جہاد کا کوئی نام لینے کے لیے تیار ہے؟ میں نے تو بڑے بڑے پیران عظام کے ساتھ محفلوں میں گیا ہوں، کوئی دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔
ہم صرف دعا مانگے نا کسی محفل میں تو مولوی پیر کھڑے ہوئے ساتھ علماء کھڑے ہوئے کہ منہ بن جاتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مسجد میں آ کر فلسطین کی آواز اٹھا دی. منہ بن جاتے ہیں لوگوں کے. یا آپ نے ان کا بس نہیں چلتا کہ ہمیں کھڑا ہی نہ ہونے دیں. یار غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا جرم بن گیا. جہاد کی بات کرنا دہشت گردی ہو گئی ہے. اب جو یہ چاہیں گے اوپر والے دین ویسا بیان ہوگا. جہاد کی بات کرنا انتہا پسندی ہو گئی. شر پسند ہو گئے لوگ جہاد کی بات کرنے والے. ٹیررسٹ ہو گئے, ایکسٹریمسٹ ہو گئے. کیسے کیسے جملے لوگوں نے تیار کر لیے اور اپنے منہ سے بیان شروع کر دیے. میرا ایک سوال ہے سب سے, سارے بیٹھے ہیں آپ مسلمان, کوئی کسی کا ماننے والا, کوئی کسی کا چاہنے والا, کوئی کسی سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے. میرا ایک سوال ہے بحیثیت مسلمان, مولوی پیر بعد میں کی بات ہے, بحیثیت مسلمان میرا ایک سوال ہے. مجھے تقریر ویسی کرنی چاہیے جیسے پاکستان کے مولوی پیر اور سید کہتے ہیں, یا ویسی کرنی چاہیے جیسے حضور کہتے ہیں؟ انداز ویسا اپنانا چاہیے جیسے ان مولویوں پیروں کا ہے, یا ویسا اپنانا چاہیے جیسے ہمارے آقا و مولا کا ہے؟ ایون پھر گل یاد رکھنا, صرف اس کن کو سن کے ادھر کڈ نہ دینا. گل حضور دی کر رہے ہیں, بس فرق یہ ہے کہ تہاڈا پیر نہیں ہے. گل میں اپنے آقا دی کر رہا ہوں. فرق اتنا ہے کہ شاید تسی میری گل نو اس میں اہمیت اس وجہ تو نہ دیو کہ بھی اسی شاہ صاحب نے منن والے ہیں. مینوں نہ منو, جنہاں دی گل سنا رہے ہیں انہاں نوں تے منو نا. ہم جائیں کھڈے میں, حضور کے ساتھ تو وفا کرو. ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں, ہم نے تو آپ کو کہا ہی نہیں ہے. ہم تو اس بات کے بھی اب قائل نہیں ہیں, میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ہمارا استقبال ہو, ہم پر پھول ڈالے جائیں, ہمارے نعرے لگائے جائیں. ہم اس وقت استقبال کے قائل ہیں جب بیت المقدس آزاد ہو جائے, کشمیر کی بچیاں آزاد ہو جائیں, بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہو کر پھر چمک دھمک کے ساتھ کھڑی ہو جائے, ہم پھر قائل ہیں. سنیں جی, مسلم شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس حدیث کے راوی ہیں, مستند کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور تقریر کیسے کرتے تھے, حضور کے خطبے کا انداز کیا تھا. آپ بتائیں جی. میں نے چلو تھوڑی سی اونچی آواز ضرور کی رہی ہوگی, لیکن کیا جلال اور غصے کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ ہوئی ہیں؟ ابھی اتنی سرخ خون تو نہیں آنے لگا نا آنکھوں میں سے. اب سنیں, اذا خاطبہ, حضرت جابر فرماتے ہیں حضور کے خطبے کا انداز, صحابی رسول فرماتے ہیں اذا خاطبہ احمرت عیناہ, فرماتے ہیں جب بھی حضور خطبہ, صرف یہ نہیں کہ ایک بار حضور نے خطبہ دیا, اذا کہا جب بھی حضور خطبہ دیتے تھے, جب بھی حضور تقریر کرتے تھے, جمعے پہ کرتے یا عام حضور تقریر کرتے, جب بھی حضور خطبہ دیتے, انداز کیا ہوتا تھا؟ احمرت عیناہ, حضور کو جلال اتنا آتا تھا, حضور کے جلال کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. وعلا صوتہ, حضور کی آواز کی تو پہلے بھی کیا بات ہے, سبحان اللہ. فرماتے ہیں جب حضور خطبہ دیتے تھے حضور کی آواز اور بلند ہو جاتی تھی, اور اونچی ہو جاتی تھی. اور واشتدت غضبہ, حضور کی تقریر میں سے اللہ رسول کے دشمن اور اسلام دشمن اور دین دشمن, قرآن دشمنوں کے لیے تو حضور کی تقریر خطبے میں سے جاہو جلال اور غضب اللہ کا نازل ہوتا. صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ حضور اگر صبح خطبہ دیتے, ایسے لگتا حضور ہمیں جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں اور شام کو کوئی لشکر ہم پر مسلط ہونے لگا. حضور شام کو ایسے تقریر کرتے تھے, ایسے لگتا تھا کہ کوئی راستے میں لشکر ہے اور صبح ہم پر پہنچنے لگا ہے. حضور تو ہر وقت ایسے تقریر کرتے تھے کہ صحابہ کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار کرتے تھے. آج ہم یوں 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 یوں, اسلام تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں جی, ہم اصلاحی گفتگو کرنے والے ہیں, ہم جی امن کی بات کرنے والے ہیں, ہم جی کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں جی. ہمارے پیر صاحب کی الحمدللہ آج تک کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. میں کہوں حضور دیا 4 نمازاں قضا ہوئی ہیں. تیرے پیر نے وہ حضور والا کام چھوڑا ہوگا نا جس کام کے لیے حضور کی نماز قضا ہوئی. وہ کام نماز سے زیادہ ضروری تھا تو حضور کی نماز قضا ہوئی. نماز کسی مولوی پیر اور سید کی نہیں ہوئی, کسی غوث قطب ابدال کی نہیں ہوئی, کسی صحابی کی نماز اور کسی امام کی نماز قبول قضا نہیں ہوئی. قضا امام الانبیاء کی ہوئی, جن کی وجہ سے آپ اور میں, جن کی وجہ سے آپ کا چہرہ اور میرا بوتھا سلامت ہے, جن کی وجہ سے آپ کی عزتیں اور میری عزت سلامت ہے, جن کی وجہ سے آپ اور میں اس وقت سلامتی سے پھر رہے ہیں, جن کی وجہ سے امت پر آج عذاب نہیں آتا, جن کی وجہ سے پوری امت بچی پڑی ہے, ان کی نماز قضا ہوئی ہے. کیوں قضا ہوئی ہے؟ کس وجہ سے قضا ہوئی ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جہاد کے لیے بارڈر پر کھڑے تھے اور تلوار لے کر کھڑے تھے. نظام کے لیے اور جہاد کے لیے حضور کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں. کس کے لیے؟ نظام کے لیے اور
اب کوئی کہے گا تو وہ تو جہاد تھا، تو حضور نے جہاد کس لیے لڑا؟ نماز کے لیے؟ بتائیں نا مجھے، کوئی بندہ کھڑا ہو کر بتائے کہ حضور نے ایک جنگ بھی نماز کے لیے لڑی ہو، کوئی ایک بتائے مجھے، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضور نے ایک جنگ بھی لڑی ہو روزے کے لیے کہ کافر روزہ نہیں رکھنے دیتے تھے، حضور جنگ کے لیے تشریف لے گئے؟ ایک جنگ بھی حضور نے لڑی ہو کہ کافر نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، حضور نماز بچانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے حضور جنگ میں تشریف لے گئے، غزوے میں تشریف لے گئے؟ ایک جنگ بھی حضور نے ایسے اس لیے لڑی ہو کہ کافر درود بیٹھ کر پڑھنے نہیں دیتے تھے، ذکر کرنے نہیں دیتے تھے، حج عمرہ کرنے نہیں دیتے تھے، حضور اس لیے جنگیں لڑنے چلے گئے؟ ایک جنگ بھی حضور نے نماز کے لیے نہیں لڑی۔ حضور بدر میں نماز کے لیے نہیں گئے، احد میں روزے کے لیے نہیں گئے، خندق میرے آقا نے درود کے لیے نہیں، یہ مستلق حنین اور خیبر میں میرے آقا ذکر کے لیے نہیں گئے، مکہ حضور نے فتح حج عمرے کے لیے نہیں کیا۔ اسلام کو تخت پر بٹھانے کے لیے، نظام کو اوپر بٹھانے کے لیے حضور نے ساری غزوات میں تشریف لے گئے ہیں، اور صحابہ نے 74 جنگیں لڑی ہیں نظام کے لیے۔ آج ہم نماز کی طرف تو جا رہے ہیں، نماز ضروری ہے، فرض ہے، قرض ہے، جو نہیں پڑھتا اسے پڑھانی چاہیے اور چتر لگا کے پڑھانی چاہیے، لیکن نماز سے بھی کوئی بڑا فرض ہے، وہ ہے ناموس رسالت کا فرض، وہ ہے ختم نبوت کا فرض، وہ ہے جہاد۔ آج پوری امت پر جہاد فرض ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وآسان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یا یہ قرآن نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تو تم پر جہاد فرض کر دیا ہے، حالانکہ تمہاری طبیعت پر ناگوار ہے، ان کی طبیعتوں پر ناگوار ہے نا، ان کو اچھا نہیں لگتا جہاد کا حکم۔ یہ آیتیں اگر ہمیں سنائیں گے، ان کو نہ شان نزول کا پتہ، نہ کسی آیت کا پتہ۔ پاکستان کا ایک بڑا افسر کھڑا ہو کر کہہ رہا کہ بھئی پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی پولیس یہ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اچھا بھئی سود کے ساتھ نظام چلانا یہ اللہ کی جنگ ہے؟ شرابیوں کو اوپر بٹھانا یہ اللہ کی جنگ ہے؟ زانیوں اور دین دشمنوں اور مرزائیوں کو پاکستان کے؟ میرا تو ایک سوال ہے امت سے، آپ سب سے، جو بھئی ٹھیک ہیں ہمارے پاک فوج کے جوان بارڈروں پر کھڑا ہو کر اسلام اور پاکستان کے لیے پہرا دے رہے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، بالکل ہم کسی کو طاقتور نہیں مانتے، نہ ہم کسی ادارے کو، نہ ایجنسی کو، نہ امریکہ کو، نہ روس کو، ہم صرف ایک ہی طاقت کے قائل ہیں، وہ طاقت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ولہ الکبریاء فی السماوات والارض۔ میرا ایک سوال ہے، ایک کیڑا بارڈر لگتا ہے جی تھے نیڑے، واگا بارڈر۔ آج سے کوئی 2018 کی بات ہے یا 19 کی بات ہے، تو میں لاہور آیا تو مجھے کوئی دوست اب آپ وہاں، اس وقت میں تحریک میں 2016 میں آیا، تو ابھی نیا ہی تھا، 2018 کی بات ہے، 17 کی بات ہے، تو میں یہاں آیا تو ہمارے ایک دوست تھے، رینجر میں تھے، وہ مجھے لے گئے بارڈر پر۔ میں نے بھی کہا بھائی جائیں دیکھتے ہیں بھی کیا ہوتی ہے، پہلی مرتبہ گئے۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، اب تو پتہ نہیں اور کتنا آگے بڑھ گئے ہوں گے۔ اس دور کے اندر مجھے یاد ہے بارڈر پر نعرے لگے تھے 2 سے 3۔ ایک نعرہ لگا نعرہ تکبیر، اور دوسرا نعرہ لگا پاکستان زندہ باد، تیسرا نعرہ لگا پاک فوج زندہ باد۔ یہ نعرہ تکبیر کی پہچان نعرہ رسالت ہے۔ یہی نعرہ جنگ یمامہ میں مرزائیوں نے نعرہ تکبیر لگایا تھا، اور صحابہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہے تھے۔ ایک سائیڈ پہ ختم نبوت کے غدار کھڑے تھے، ایک سائیڈ پہ ختم نبوت کے پہرے دار تھے۔ اب ان دونوں کے درمیان پہچان تو کرنی تھی کہ وہ بھی نعرہ تکبیر اور یہ بھی نعرہ تکبیر، تو پہچان کے اصل مسلمان کون ہے؟ تو صحابہ نے نعرہ رسالت لگایا۔ نعرہ تکبیر کے بعد ہم نہیں کہتے ٹھیک ہے تمہیں اختلاف ہوگا تم اس میں نہ پڑھتے ہو، ہم ویسے اس چیز کے بھی قائل نہیں ہیں۔ نعرہ خلافت بھی ہے، نعرہ تحقیق بھی ہے، نعرہ حیدری بھی ہے، نعرہ غوثیہ بھی ہے، نعرے ہیں، لیکن نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے تو کسی کو اختلاف پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے تو نہیں ہونا۔ پھر کون لوگ ہیں جنہوں نے نعرہ رسالت نکلوا کر صرف نعرہ تکبیر پہ کھڑا کر دیا؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن میں آیت ہے، لیکن اگر اس آیت پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ کی آپ پر کرم نوازی ہو، آپ کی وہ عبادت قبول کرے اور آپ کی وہ مدد کرے، اس سے پہلے رب نے قرآن میں قانون بنایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم میری عبادت کرنا چاہتے ہو، مجھے قبول کروانا چاہتے ہو اپنی عبادتیں، اور مجھ سے مدد چاہتے ہو، تو پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو، پہلے ادھر جاؤ، اگر وہ راضی ہو گیا تو میں راضی ہوں۔ یہ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں الحمد شریف پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، تم ذکر کرو، نماز پڑھو، تم کوئی بھی اللہ کا تسبیح پڑھو، کوئی بھی اللہ کا ذکر کرو، جو مرضی کرو، قرآن پڑھو،
آپ فرماتے ہیں بندوں کی تعریف کرو، سورج کی تعریف کرو، دنیا کی تعریف کرو، یہ اصل میں رب کی تعریف ہے، کیوں نہیں؟ یہ سب چیزیں اس نے بنائی، یہ اس کی تسبیح ہے۔ آپ فرماتے ہیں رب کی مرضی ہے، وہ آپ کی یہ تسبیح اور یہ ذکر یہ قبول کرے یا نہ کرے، وہ اس کی مرضی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، وہ اس کی مرضی ہے، وہ قبول کرے۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں، وہ اس کی مرضی ہے، قبول کرے۔ ہم نماز پڑھیں، اس کی مرضی ہے، قبول کرے۔ لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں میں تم میں ایک حمد ایسی بناتا ہوں، اگر وہ ہم تم کرو گے تو اللہ وہ ضرور قبول کرے گا، وہ ہے رسول اللہ کی تعریف۔ جب بھی رب کا ذکر کرو، ساتھ رسول اللہ کا ذکر کرو، آپ کی وہ عبادت ضرور قبول ہو۔ اللہ حضور کے صدقے آپ کی ہر چیز کو، شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صرف اور صرف اس پوری کائنات میں، جہانوں میں اپنے رب کے محتاج ہے، اور پورا جہان، پوری کائنات رب اور اس کے محبوب کے محتاج ہے۔ قیامت والے دن بھی ساری دنیا حضور کے پاس جائے گی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سارے نبی بھی حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، غوث بھی، اور خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں قیامت والے دن کسی غوث کی پہلے نہیں چلے گی، داتا حضور کی بھی پہلے نہیں چلے گی۔ سارے نبی بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، سارے نبی بھی اکٹھے ہو کر ادھر جائیں گے، اور حضور فرماتے ہیں 200 سال تک، کتنے؟ 200 سال۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جلال میں اتنا ہوگا، کرتوت کی وجہ سے، پوری دنیا کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ جلال میں ہوگا، اللہ کے جلال کی وجہ سے ساری دنیا، نبی بھی، صحابہ بھی، غوث بھی، کتب بھی، ابدال بھی، سارے ایسے کرتے ہیں۔ ایک میرا آپ سے سوال ہے، اور بتائیں یار پاکستان کی عوام ان ظالموں کے سامنے، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، عمران، نواز، زرداری کے سامنے بھی ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ کسی بھی بڑے افسر کے سامنے اس کا ملازم کھڑا ہو تو ایسے ہوتا ہے، ایم این اے کے سامنے قوم کھڑی ہو تو ایسے ہے کہ نہیں؟ بتائیں یار ان کے سامنے بھی ایسے اور رب کے سامنے بھی ایسے، تو فرق کیا رہ گیا؟ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ نہ وہ حسن میں رہیں گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہیں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اب تو وہ باتیں نہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے، لیکن تو باقی نہیں ہے۔ 2.25 ارب پوری دنیا میں مسلمان ہیں، 90 لاکھ یہودی ہیں پوری دنیا میں۔ کتنے ہیں؟ یہودیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 90 لاکھ، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 2.25 ارب۔ کیا 2.25 ارب مسلمان اکٹھے ہو کر اپنی معیشت نہیں کھڑی کر سکتے؟ اچھا پھر کمزور بھی نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے کسی چیز کی کمی ہو، 2.25 ارب مسلمان کے پاس اپنی فوجیں، اپنی طاقتیں، ایٹم بم، سب کچھ ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج 2.25 ارب مسلمان پوری دنیا میں 90 لاکھ یہودیوں سے اپنی بچیاں لٹوا رہے ہیں؟ 8 لاکھ مسلمان فلسطین کے اندر بے گھر ہو چکے ہیں۔ بیان کرنا بہت آسان ہے، منبر پر بیٹھ کر زبان سے نکلوا کر قوم کی توجہ لینا بھی بڑا آسان ہے، لیکن یہ تو ہو نا جب میرا گھر لوٹا ہوا ہو، میرے بچے شہید ہوئے پڑے ہوں، اور میرا سارا خاندان کٹا ہوا میرے سامنے پڑا ہو، درد شاید مجھے اس وقت ہوگا، اس سے پہلے میں بھی تکلیف کرتا رہوں، آپ بھی سنتے رہیں، ہمیں شاید تکلیف محسوس نہ ہو۔ 1 لاکھ کے قریب مسلمان زخمی ہیں، 1 لاکھ بندہ آپ نے اور میں نے شاید آج تک دیکھا نہ ہو، سوائے بابا جی کے جنازے پہ کروڑوں لوگ دیکھے۔ ہاں صحیح بات ہے، ہم نے تو 1 لاکھ بندہ کہنا آسان ہے، 1 لاکھ آدمی زخمی ہیں، 50,000 کے قریب مسلمان شہید ہیں اب تک، 20,000 سے زیادہ بچے چھوٹے چھوٹے شہید ہیں، 15,000 سے زیادہ عورتیں شہید ہیں۔ کہاں ہیں عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے؟ یہاں کتوں کے حقوق ہیں، یہاں وزیروں کے کتوں کے حقوق ہیں، ایم این اے، ایم پی اے کے جانوروں کے حقوق ہیں، کیڑیوں کے حقوق ہیں، لیکن پوری دنیا میں صرف مسلمان کا کوئی حق نہیں۔ جہاں سے مرضی پوری دنیا میں جس کونے میں جا کر، شمال میں، جنوب میں، مغرب میں، مشرق میں، ملک میں جائیں، بستی میں جائیں، شہر میں جائیں، جہاں جائیں زمین اکھاڑیں گے نیچے سے مسلمان کی لاش۔ کہیں عیسائی کی لاش تو نہیں ملتی، کہیں یہودیوں کی بیٹیاں تو نہیں لٹ رہی، کہیں سکھوں کی بیٹیاں تو نہیں لٹ رہی، ہندوؤں کی بیٹیاں تو نہیں لٹ رہی، مشرکوں کی بیٹیاں تو نہیں لٹ رہی، لوٹے تو مسلمان جا رہے ہیں۔ اور ہم 76 سال سے صرف اسی بات پر لڑ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کا ماننے والا ہے، اور وہ عمران کا ماننے والا ہے، وہ زرداری کا ماننے والا ہے۔ 70 سال ہو گئے ہمیں انہوں نے دیا کہ میں تو سوال اٹھاتا ہوں ان نوجوانوں پر
جو 20-20 سال یورپ میں رہ کر انگریزوں کی ٹیبلیں صاف کر کے وہاں سے بیچارے ماں باپ سے بھی جدا، اپنے ملک سے بھی دور، رشتہ داروں سے بھی دور، خاندان سے بھی دور، اور اتنا دور پردیس کاٹ کر جب وہ جن کی وجہ سے وہ پردیس چھوڑے ہیں کہ انہوں نے یہاں سہولیات نہیں دی، خود عیاشیاں کی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو یہاں انہوں نے ریڑیاں لگوائی ہیں، مجبور ہو کر وہ باہر گئے. جب وہ باہر آ کر پھر عمران نواز زرداری کا نعرہ لگاتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے جنہوں نے انہوں ذلیل کیتا ہے اتھے جا رہے ہیں، جنہوں نے ان کو دبئی جا کر شیخوں کے اونٹ نہلوانے پر مجبور کیا، جنہوں نے ان کو جا کر، میں ان نوجوانوں کے خلاف نہیں ہوں، میں اپنا رونا رو رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوان، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں لٹوائیں، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، خون کی ندیوں سے پاکستان بنا، وہاں سے انگریز کی غلامی سے نکل کر یہاں آئے، یہاں اپنے بچوں کو پڑھایا، سفید داڑیاں کی، مزدوریاں کی، بچے پڑھے لکھے ہو کر بڑے ہوئے، ایم پی اے کے دروازے گئے، ایم این اے کے دروازے گئے، کوئی 30 لاکھ رشوت مانگتا ہے، کوئی 50 لاکھ مانگتا ہے، کوئی 1 کروڑ نوکری کی رشوت مانگتا ہے، مجبور ہو کر اپنے بیٹے کا 10 لاکھ 20 لاکھ کا ویزا لگوا کر باہر بھیجا، پھر جا کر بیٹا انگریز کی غلامی کر، بتاؤ وہاں سے انگریز کی غلامی نکل کر یہاں سے پھر اپنے بچوں کو انگریز کی غلامی کے لیے بھیجنا تھا، پھر پاکستان کس کے لیے بنایا تھا یہ ہمیں بتاؤ. اگر پاکستان بنا تھا بلاول کی عیاشی کے لیے اور ہمارے فزکس، کیمسٹری، بایو اور میتھمیٹکس اور اکنامکس اور انگلش میں ماسٹر کرنے والے نوجوان پکوڑے اور سموسے اور پیزے بیچنے آئے تھے، اور یہاں بلاول، نواز اور جناب حمزہ، مریم یہ عیاشیاں کرنی آئی تھی، اور ہمارے بچے اور مائیں آٹے کی لائنوں میں لگ کر مرنے آئے تھے. ہم اس لیے آئے تھے کہ ہمارے نوجوان یہاں کیلوں کی ریڑیاں، خربوزوں کی، تربوزوں کی ریڑیاں لگائیں گے اور یہ عیاشیاں کریں گے، جن کو پہلا کلمہ بھی نہ آنا ہو، ان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ مشرکوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے. سکھوں کے گردواروں پہ جا کر وہاں ان کے ساتھ کسی ایک مسلمان کے پاس تو نہیں گئے، وہ تو دکھاوے کے لیے آٹے کی روٹی کے لیے بھی لائن میں لگا دیا. آٹا بھی قوم کیسی الو بنتی ہے مجھے یہ افسوس ہے، ابھی تو پتہ نہیں کب ہم پوری قوم ایک بنیں گے، اس دن کا انتظار ہے، شاید کی بات ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا وہ پریشان نہ ہو، میں رب اس کو خود راستہ بنا کر دوں گا. ہمیں تو اس پر بھروسہ ہے، وہ ہمارے لیے راستہ ضرور بنائے گا انشاءاللہ. اور ہم آج لوگ کہتے ہیں یہ مولوی جذباتی ہیں، شدت پسند ہیں، یہ جنونی ہے. میں کہ پتر حجی ایسی جنون دکھایا نہیں تینے، ابھی ہم نے جذبات دکھائے نہیں، ابھی ہم نے شدت پسندی آپ کو دکھائی نہیں. آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ ہمیں ٹینک دے، خالی ٹینک دے، زراعت ٹینک دے، G3 دے، 223 دے، M4 دے، یہ بندوقیں دے، F16 دے، یہ جنگی جہاز دے، یہ عبدالی غوری شاہین ہمیں دے. پھر مقابلہ ہو جائے امریکہ، پھر امریکہ کا باپ بھی آ جائے سامنے، پھر ادھر انشاءاللہ آپ کو اللہ کی راہ میں شہید ہو کر یا ان کو مار کر بتائیں گے کہ محمد عربی کے غلاموں کے جذبات یہ ہوتے ہیں. ہم اپنے جذبات اپنوں پر استعمال نہیں کرتے، ہم اپنا جنون اپنوں کے لیے استعمال نہیں کرتے، ہم اپنی یہ شدت سخت یہ باتیں اپنوں کے لیے نہیں کرتے، دین دشمنوں کے لیے، اسلام دشمنوں کے اور اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے کرتے ہیں. ہمارا پیار بھی اللہ رسول کے لیے، ہماری محبت بھی اللہ رسول کے لیے. جو آپ میں سے اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے وہ ریڑھی لگانے والا بھی ہے، اس کی جوتی بھی ہم چومنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کی جوتی سر پر رکھنے کے لیے بھی تیار، سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار. شرط ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم، شرط یہی ہے. اگر وہ حضور کا نہیں، وہ چاہے جو مرضی ہے، وہ جتنا مرضی طاقتور ہے، ہم کسی طاقت کے قائل ہی نہیں ہیں، بس ایک ہی طاقت کے قائل ہیں. اس نے خود کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. میرے حبیب اپنے غلاموں کو کہہ دو کہ مومنوں کے لیے رب کافی ہے. تمہارے لیے تمہاری طاقتیں، تمہارے سارے اسباب، ہمارے لیے ہمارا رب. ہمارا بھروسہ اپنے رب پر ہے، ہم کامل یقین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آج نہیں اگلی بار بھی ہار جائیں، اس سے اگلی بار بھی ہار جائیں، مان یہی ہے کہ کھڑے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ ہیں. ناک چاہ رہے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک. ہمیں کسی کا بھی سہارا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی او جی تسی ساڈی وجہ تو ہو، کوئی کہتا ہے ساڈی وجہ تو ہے، پتہ نہیں اسی کی کر رہے ہیں اتنے، اسی بھی دنیا دے سہارے نال جی رہے ہیں، پتہ نہیں یار پھر اسی امت ہی کہتے ہیں. سارے ہر بندہ ہی سانو تانے دیندا ہے، جڑا مرضی اٹھے، جنوں گھر بھی روٹی نہیں لبدی وہ بھی آ کے سانو تانے دیندا ہے. بھی اسی ہن وہی سمجھانے ہیں پتر تو ساڈا اپنا بال ہے، اسی تینوں اپنا سمجھدے.
تیری ساڈی لڑائی نہیں ہے، لیکن گل یہ ہے کہ ہر بندہ جو اٹھ کے ساڈے اتنے گلاں کرے گا، وہ ایک مولوی صاحب سن نا تے عالم دین بن کے آئے تے علاقے مشہوری نہیں ہو رہی سی، بڑی انہوں نے کم شم کیتے، لوگوں دی مدد شدت بھی کی، تقریراں بھی کیتیاں تے لوگ جان پہچان نہ ہوئے، ہن انہوں نے کہا جی میں ہن مشہوری تے کرنی ہے کی کراں، انہوں نے ایک دن جمعے والے دن اعلان کر دیتا بھی کتا حلال ہے، علاقے مشہوری ہو گئی، مولوی صاحب کے کول بندے کٹھے ہو کے آ گئے بھی خیر ہے مولوی تو کی تقریر کیتی ہے، انہوں نے کہا جی گل ایویں نہیں ہوئی، مناظرہ ہوئے گا، انہوں نے کہا جی مناظرہ ہوئے گا، انہوں نے کہا کیا میں، انہوں نے کہا مولوی بلاؤ بھی کتا حلال کرنا کوئی ایویں گل ہے بھی جڑے ہے بچے پھرتے نہیں بھی گئے، انہیں وہ مولوی سارے علاقے نے کٹھے کر لے، بڑے بڑے وڈے وڈے ادھر مولوی یہو جی گل ہوئے عوام بھی کٹھی ہو جاتی ہے، عوام بھی کٹھی ہو گئی، مولوی بھی ایک سائڈ بیٹھے تھے، وہ مولوی کلا، انہیں پوچھا میاں دس کتنے لکھیا بھی کتا حلال ہے، انہیں سپیکر پڑھ کے کہا میاں کتا حرام ہی ہے، میں تو ویسے کہا سی مینوں اصل جاندا کوئی نہیں سی، ہن مشہوری ہو گئی ہے کتا حرام ہی ہے، جینوں گھر کوئی روٹی نہیں پوچھتا، جینوں کوئی جاندا نہیں وہ اٹھ کے کہے گا جی ٹی ایل پی والے ایسے تحریک لبیک والے، میں کہ کسی جگہ وکے ہاں تے ثابت کر، کسی غیر کنو 1 روپیہ بھی لے آئے تو ثابت کر، گلاں نال نہیں، کوئی ویڈیو دکھا کہ سعد رضوی یا سعد رضوی دی جماعت نے کسی ایک عہدیدار نے بھی کسی ایجنسی نال بہ کے کوئی سودا کیتا ہوئے بیگ پیسے نہ لیا ہوئے، ویڈیو دکھا، گلاں نال نہیں کہ وہ ایسے ہو گیا، میں کہ پتر امریکہ نہیں، امریکہ دا پیو پوری دنیا دی طاقتاں نکال کے آ جمن، ساڈی جُتی جڑی کلی ہوندی ہے نا کلی، وہ بھی کوئی نہیں خرید سکدا، جنت میں ساڈا، میں بتاتا ہوں ساڈا خریدار کون ہے، کسی کا خریدار ہے کوئی پیر مولوی فلاں فلاں فلاں، کوئی جناب لیڈر عمران نواز زرداری، ہمارا خریدار رب ہے، گل بھی پھر اتنی کرنی چاہیے جیڑا وڈا خریدار، گل بھی تو پھر وڈی وڈی کرنی چاہیے نا، اللہ قرآن نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میرے حبیب میں نے آپ کے غلاموں کو جنت کے بدلے خرید لیا، ہم بکے ہوئے ہیں، ہمارا سودا ہمارے لڑکوں کے پاس آئے ہیں، سانو تے فون بھی نہیں کرتے نا، انہوں نے پتہ ہے بڑے ہی تپے ہیں، وہ فون بھی تاں انہوں کرتے ہیں جڑے تھوڑا تھوڑا نواں آ رہے ہوئے، انہوں فون کر کے ڈرانے، انہوں نے پتہ ہے بھی جڑا ہے تو انہیں سانو بھی بلا لینا ہے، میں نے بڑے فون کر دیں شاہ صاحب ہم سے ملیں، ہے کیوں بس ہم میں کہتے ملنا ہے میرا گھر دی بیٹھک ہے پہ آؤ، میں تھوڑا ملازم ہوں تمہیں ملنا ماں، نہیں نہیں ہم آپ سے ملنا، میں کہ ملنا چاہتے تو ایک شرط ہے، کہتے کیا، میں کہ ہاتھ کڑی لگا کر لے جاؤ ایسے نہیں آ سکتے، کہتے جی وہ آپ کو بریگیڈیئر صاحب بلا رہے ہیں، میں کہ وہ اپنے گھر بریگیڈیئر ہے، میں اپنے گھر بریگیڈیئر ہے، میں انہوں ٹیکس دینا، وہ میں ٹیکس نہیں دینا، وہ ہمارا ملازم ہے، ہم اس کے ملازم نہیں ہیں، وہ ہماری قوم کا ٹیکس کھاتے ہیں، ہم اس کا ٹیکس نہیں کھاتے، تو کی ہویا پھر مر گئے ہیں، پھر چک لین کے تو کی ہوئے گا، کہاں انشاءاللہ فضل ہودا ہی ہونا ہے، فضل ہوتے محبوب دا ہی ہونا ہے، نگاہ سڑے وڈیاں دی ہونی ہے، تو انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا، پاکستان جڑیاں طاقتاں رہ گئی ہیں اللہ یہ بھی اسلام دے ذریعے انہوں الٹائے گا انشاءاللہ، اگر یہ سیدھیاں نہ ہوئیاں، اگر سیدھیاں ہو گئیاں پھر تو اللہ عزتاں دے گا، اگر نہ ہوئیاں پھر یہ تو بڑے بڑے فرعون بھی آئے، اب لوگوں کو بڑی فکر ہو جانی ہے، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ایک حدیث سنا کر ایک بات سنا کر اجازت، قرآن سے، میں ویسے تانوں زیادہ تر قرآن ہی سنایا، تو میں کلیاں تانوں جہاد دیا ہے تو سنان لگ جائے میں ٹائم کی تسی اٹھ کے ٹر جاؤ گے، پھر سپیکر اللہ ہی رہ جائے گا، قرآن دے اندر اتنی آیتیں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جڑے کہنے نہیں مولوی جہاد کی بات کرنے والا دہشت گرد ہے، میں کہ جہاد کرنے والا کون ہے، بات کرنے والا دہشت گرد ہے، جو جہاد کرتا ہے وہ تمہارے مطابق تو بڑا دہشت گرد ہے، لگاؤ پھر فتویٰ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں فلم تقتلوہم، میرے حبیب جو آپ نے بدر میں جہاد کیا تھا، کافروں کی گردنیں اتاری تھی، وہ آپ نے نہیں اتاری، وہ گردنیں اللہ نے اتاری، لاؤ فتویٰ رب ہوتے میرے حبیب بیٹے تسی پتھر بھی مارے سن، وہ بھی تسی نہیں مارے سن، وہ بھی رب نے مارے سن، فکف اللہ المؤمنین القتال، اے قرآن ہے، ہونے نو تو تسی جھٹلا نہیں سکتے، جی میں کوئی اپنی گل سنا دے تو تسی کہہ دیں مولوی ایسا ہو گیا، مولوی ایسا، ہاں ہن بھی تھوڑے دل وچ رہ گئی ہونی ہے، کوئی بیٹھا ہونا ہے جنوں تکلیف ہو رہی ہوے، اگر کسی نو اللہ رسول دے قرآن کی نو تکلیف ہو رہی ہے تے بھائی اسی اودی تکلیف وچ اضافہ کرنا ہے، کسی نو درد ہو رہا ہے تے اودے درد وچ اضافہ کرنا ہے، الحمدللہ، ہاں اللہ رسول دے فضل نہ، ہاں کسی نو تکلیف ہو رہی ہے، جی مولوی صاحب وہ فلاں محفل تھی، مسجد تھی، جی وہ عرس تھا تو اس میں نا سیاسی باتیں کر رہے تھے، مولوی صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں کہہ رہی اسلام تو سیاست کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، سیاست وہ جو صدیق اکبر نے کی، سیاست وہ فاروق اعظم نے کی، عثمان غنی نے کی، دسو ابھی فاروق اعظم حکمران نہیں سن، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، میں سمجھانے واسطے کہہ رہے ہیں کہ فاروق اعظم پینٹ شرٹ پاندے سن، عثمان غنی ٹائی لاندے سن، نعوذ باللہ ایاز باللہ سیدنا صدیق اکبر دی داڑھی نہیں سی، اور بغیر داڑھی والے حکمران سن، اچھا جی تسی کہو گے جی کتنے لکھا ہے، اچھا جی اسی ممبر تے بیٹھ کے گل کری عمران دے خلاف، نواز دے خلاف، زرداری دے خلاف، لوگ وہی کہنے نا بھی عمران والے کہن کے سیاسی ہو گیا، نواز والے کہن کے سیاسی ہو گیا، بھی فلاں کے خلاف بات کر، حکومتوں کے خلاف بات کرنا سیاست ہے، یہی ہے نا، ایسے بات ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں نا، اور تو کوئی بات نہیں نا، اور تو کوئی کفر تو نہیں نہ کر دیتا، گل تو یہی ہے بھی حکمرانوں دے خلاف گل کرن لوگ کی کہنے، حکمرانوں نے جناب ظلم نو دسن، قوم نو دسن لوگ کی کہنے یہ سیاست ہے،
اچھا ایک گل دوستو، قرآن دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کا ذکر کیتا ہے، نمرود کا ذکر کیا ہے۔ نمرود حکمران تھا، ظالم تھا، ظلم کرتا تھا۔ فرعون کا ذکر اللہ نے کیا، وہ ظالم تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرعون کے خلاف بات کی ہے یا فرعون کے حق میں بات کی ہے؟ اللہ نے نمرود کے خلاف بات کی ہے یا حق میں بات کی ہے؟ اچھا نمرود کے خلاف اللہ نے کسی کو بھیجا بھی صحیح، کہا کہ بس میں ہی کہوں گا اور کوئی گل نہ کرے؟ بھیجا کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی پوری قوم کو ایک یاد ہے، کون سی؟ قربانی والی، بکھان والی جو ہے، جڑی ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آنکھیں جاگ پائی، وہ سنت نہیں ہے؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ سے کیا مطلب ہے؟ کہ ابراہیم نے جیسے سارے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں نمرود کے سارے تراشے ہوئے بتوں کو پاش پاش کیا، اب بھی کوئی ابراہیم علیہ السلام کا غلام اقبال کہتا ہے کھڑا ہو، جو پاکستان میں اور پوری دنیا میں بت لوگوں نے تراشے ہوئے ہیں، ان بتوں کو پاش پاش کر دے۔ وہ حکمرانی کے بت تھے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا بت توڑا نہیں توڑا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا بت توڑا نہیں توڑا؟ فرعون کے خلاف بات کی کہ نہیں کی؟ فرعون کی ریاست تھی نا، نمرود کی ریاست تھی، بتاؤ نمرود کی ریاست کے خلاف ریاست کی ریٹ کو چیلنج ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ نہیں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ریاست کو چیلنج کیا نہ کیا؟ اس کو للکارا نہ للکارا؟ دسو پھر قرآن سیاسی ہے؟ اللہ سیاسی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سیاسی تھے؟ ابراہیم علیہ السلام سیاسی تھے؟ تسی جو سانو کہندے ہو دسو نا، یا تے پھر قرآن جو ایتاں کڈ دیو کہ اللہ نے بھی خلاف گل کیتی ہے حکمراناں دے، اسی کری تے تانوں درد کیوں ہوندا بھائی؟ کیوں نہیں تسی انہاں دی محبت پالی ہوئی ہے، انہاں دی محبت پال کے تسی رب نو سجدے کردے ہو۔ پڑھو رحمان دا کلمہ، بڑھو شیطان دے بندے، منافق تو بہتر ہے کہ کافر نہ رکھا چھوڑو۔ شاکر شوجہ بادی کہہ دے ہوئے رب دا کلمہ پڑھ دے ہو، یاریاں شیطان نہ لاندے ہو، اوے منافقت نہ چنگے کافر ہو جاؤ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب منافق جہنم کے نچلے گڑے میں ہوگا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ منافق کو، جو ادھر اور باہر نکل کے اور ایتھے کہے گا غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، باہر نکل کے عمران خان زندہ باد، مرزائیاں دے یار زندہ باد، ختم نبوت کے غدار زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، زرداری زندہ باد، اور ادھر بیٹھ کر کہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر دے ہوتے حضور دے دشمن دے نال۔ یہ منافقت ہے۔ اذ یقول المنافقون، ایسے اچھا پھر ہم لوگوں کو بتائیں کہ لوگ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی قرآن ہے۔ جیڑی گل لوگ سانو کہنے نا یہ بڑے عاشق آ گئے ہے، بڑے دیندار آ گئے، اللہ تعالیٰ کو رہتا ہے قرآن میں 10واں سپارہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرمانے میرے حبیب جس دل دے اندر بیماری ہوندی ہے نا منافق دے، جدوں اونوں حق گل کہو گے نا تے اگے پتہ کی کہے گا؟ ہے بڑے غر ہؤلاء دینہم، ہے بڑے دیندار آ گئے۔ آج بھی یہی ہمیں کہا جاتا ہے یہ بڑے دین، میں کہ اسی بڑے دیندار نہیں، دین تے رسول اللہ دا، اسی صرف بیان کرنے دے جرمدار ہاں۔ اگر تینوں یہ بھی مسئلہ ہے تو پھر تو اپنے ایمان دے بارے سوچ۔ ہاں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا گر فطرت شناس دے تجھے، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ بس آخری حدیث جو میں نے بات کی اجازت، بتائیں آج تک پاکستان کے کسی ایک حکمران نے بھی پاکستان کے سب سے غریب ترین، آپ کے اس علاقے میں جو غریب ترین بندہ ہوگا، مزدوری کرتا ہوگا، جس کے کپڑے ظاہری طور پر پھٹے ہوئے ہوں گے، مٹی لگی ہوئی ہوگی، پسینہ پسینہ ہوں گے، کیا پاکستان کے کسی ایک لیڈر نے، عمران نواز زرداری نے آ کر اس کو گلے لگایا ہے کہ یار مجھے غریبوں سے بڑا پیار ہے؟ ہم نے حضور کا راستہ چھوڑا ہے تو پھر اس لیے ذلت کا شکار ہے۔ وہ ہمارے آقا و مولا ہی تھے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مدینے کے بازار میں کدو بیچا کرتے تھے۔ کیا بیچتے تھے؟ اب کدو بیچتے تو شام کو جو کدو بچتا تھا نا آخر میں، تو حضرت ظاہر اس کو نا اپنی چادر میں چھپا کر حضور کی بارگاہ میں چل پڑتے، بھی میں جاؤں حضور کو کدو شریف پسند ہے تو جا کر دے آؤں۔ تو جب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تو آگے آپ کو پتہ ہے مسجد نبی میں صحابہ بھی بیٹھے ہوتے، تو صحابہ بیٹھے ہوتے تو راستہ بنانے کے لیے کہتے جناب سائڈ پہ ہو جائیں، مجھے راستہ دے دیں، راستہ دے دیں، راستہ دے دیں، میں نے تحفہ دینا ہے سرکار کو۔ اب صحابہ راستہ دیتے، حضور کے پاس جاتے، حضور کو بھی تو پتہ تھا بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر۔ اے چون کے دی مطلب پتہ کی ہے حضور، اور واقعی ایسا نا حضور نے فرمایا میں اپنے گناہگار امتیوں کو ڈھونڈوں گا، ہر کسی تو حضور جنت لے کے نہیں آنے گے نا، لب لب کے حضور لے کے جان گے بروز حشر۔ اگلا شعر میں تھوڑی ترمیم کی ہے، سمجھ جانا تو سی، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک منافق کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور ہر ایک غلام کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں۔ حضور نے تو سب پتہ ہے، حضور نے اس ٹائم میرا بھی پتہ ہے کہ اے مولوی کی سوچ کے آیا تھا، تھوڑا پتہ ہے تسی کی سوچ رہے ہو، حضور کو آپ کی اور میری نیتوں کا پتہ ہے، ہمارے عزائم کا بھی پتہ ہے، ہمارے احوال کا بھی پتہ ہے، حضور اس ٹائم بھی بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔
وہ گئے حضور کے پاس، حضور کو بھی پتا ہوتا بھی میرے اس غلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ اس اخلاص ہے، اس کی محبت ہے۔ حضور بھی نہ اپنی کالی کملی حضور ان کے قدو شریف پر چادر پر دے کر نہ چھپا کر رکھ لیتے، فرماتے بلال بتاؤ آج کہیں اور سے کوئی تحفہ آیا ہے؟ حضرت بلال کہتے جی یا رسول اللہ، آج ایک فلاں آپ کے صحابی نے کھجوروں کا ٹوکرا دیا ہے۔ حضرت بلال کو حضور کہتے بھی میرے اس غلام ظاہر کو اٹھا کر دے دو۔ اب حضرت ظاہر کے سر پر کھجوروں کا جب ٹوکرا آتا نا ٹوکرا، تو سینہ اور چوڑا ہو جاتا، تکبر والا نہیں، محبت والا۔ ایسے پھر راستے میں غلام ہوتے، اب راستہ تو پہلے بھی بن گیا تھا، اب بھی تو بنا ہوا تھا، آیا جو ہے انہوں نے جانا بھی ہے، لیکن پھر سب کو بتانے کے لیے صحابہ مجھے راستہ دے دو، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی راستہ دیں، علی مولا علی راستہ دیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے میری اللہ کے رسول کے ساتھ یاری ہے، میں تحفہ دیتا بھی ہوں اور لیتا بھی ہوں، ہم تحفے دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں، میری پکی یاری ہے حضور کے ساتھ۔ منافق اس دور میں بھی تو تھے جن کو اس دور میں بھی نمازوں کا فکر تھی، اس دور میں بھی نماز کی فکر تھی۔ حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ آپ کا غلام روز آتا ہے، غریب آدمی ہے، کپڑے اس کے میلے ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں میں پسینے کی وہ ہوتی ہے، میں تو اس کو خوشبو ہی کہوں گا، تو اس نے جو بکواس وہ ہوتی ہے، تو یہ ہمیں تنگ ہوتے ہیں، ہمیں تنگ، ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں، ہماری نماز میں خلل آتا ہے، کہتے ہیں راستہ دو راستہ دو راستہ دو۔ حضور ان کو روکے ہیں اندر کے بعد میں نماز کا ٹائم کا خیال کیا کریں، کوئی نماز پڑھے کوئی نفل پڑھے، یہ تنگ کرتے ہیں، راستہ دو راستہ دو۔ حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی چاروں یاروں کو لیا اور حضور چل پڑے مدینے کی طرف، بازار کی طرف۔ حضور مدینے کے بازار کی طرف چل رہے تو دیکھا سامنے ظاہر کھڑے ہیں مدینے کے بازار میں، کدو شریف بیچ رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا اگر میں سامنے سے جاتا ہوں تو یہ ظاہر بھاگ کر آ جائے گا اور میرا ہاتھ چومے گا، محبت کرے گا، مجھ سے محبت کرے گا، ادب کرے گا۔ تو حضور نے کیا کہ حضور سامنے سے نہیں آئے، حضور نے ایسے کیا، ابھی ظاہر یہاں کھڑے ہیں تو حضور نے ایسے کیا پیچھے سے، حضرت ظاہر کو نہیں پتا، حضور ایسے آ گئے حضور پیچھے سے آ کر حضور نے اپنا ایک ہاتھ مبارک اس بغل سے، ایک ہاتھ مبارک اس بغل سے، حضور نے حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ ایسے رکھ لیا۔ تو کرتا ہے کائنات میں ایسی محبت، ہم نے تو پھر ان لیڈروں کے لیے ان کو چھوڑ دیا۔ محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ آ سکی، ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا۔ ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ ہم تیرے سور و بدر کے باب کے ورق الٹ کر گزر گئے اور تیری روایتوں کی حکایتوں نے ہمیں مزا دی۔ کتنا افسوس کی بات ہے کہ امت صرف حضور کے واقعات پہ کھڑی ہو گئی، عمل نہ کی۔ حضور نے ہاتھ رکھے، اب حضور کا انداز کیا ہے؟ حضور حضرت ظاہر سے پوچھ رہے ہیں، ظاہر بوجھو تو جانے، بوجھو تو جانے، بتاؤ میں کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں، بوجھو تو جانے، بوجھو تو جانے۔ اب راستے بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، وہ بس اللہ اور نہیں پیسے جنہیں کم کر دیں، مالک بڑے دینے۔ پہلے پورے پاکستان میں پریشانی، ابھی مولویوں کو پیسے کتوں آنے، یہ مولوی میں وہ فیض آباد والے بھی پریشانی ہے، وہ کہتے ہیں جی مولویوں کی فنڈنگ کا پتہ نہیں لگا کہاں سے آتی تھی فیض آباد میں، تو فیض حمید کہتا ہے نہیں جی ہمیں ابھی تک ایسے ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکا کہ فیض آباد میں کہاں سے مال آتا تھا۔ میں کیسی دس دینے اب پوچھ لو ساڑھے کنوں یہ کوئی گل ہے، میں جی کتوں آندا ہے، میں کہ جناب گنبد خضرا تو آندا ہے اور بن مانگے آ رہا ہے، بن مانگے۔ ہاں ابھی ہم نے مانگا نہیں ہے، حضور بن مانگے آتا ہے فقیروں پہ، انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ ہاں حضور بن مانگے اتنا دے، ہم تو مانگتے ہی نہیں ہے مالک اتنا دے رہے ہیں، مانگ لے آتے تو ویسے بہت ہو جاؤ گے۔ ایویں حسد کا شکار ہیں، ہوئے مولویاں جو ہوئے مولویاں جلسہ کیا میں کرا لے، ہوئے مولویاں الیکشن کی کرا لے، ہوئے مولویاں کو کدھروں آ رہے، ہوئے مولویاں ہوئے کی رب کنوں منگو۔ مولویاں نے تسی پیچھے ڈائے گا بھی مولوی حضور دا نام لینے، تسی زرداری دا نام لیندے ہو، پراٹو لے لیندے ہو، تے اسی حضور دا نام لئیے تے گڈی بھی نہ لویے۔ مولوی صاحب نے پلاٹ لے لیا، بھی تیرا پلاٹ 20 سال بعد لاہور والا کروڑ دا ہو سکتا ہے، مولوی دا 50 لاکھ دا نہیں ہو سکتا۔ کیسی بات ہے یار، لوگوں کی ذہنیت مولویوں اور دین کے بارے میں کتنی چھوٹی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں، چھوٹی سوچ کے تو تم مالک ہو کہ تم مانتے ہو تمہارا رب ہے اور ہمیں کہتے ہو یہ بے ربے ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے یہ بات برملا ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے میں رشوت موجود ہے، پاکستان کا کوئی ادارہ صاف شفاف نہیں ہے۔ جو انہوں نے ایف بی آر کا ادارہ بنایا وہ بڑا کرپشن کا ادارہ ہے، اگر نیچے 1 لاکھ کی رشوت ہے تو اوپر 1 کروڑ کی ہے۔ لیکن الحمدللہ آج بھی دین کے ادارے خالص موجود ہیں، بغیر رشوت کے موجود ہیں، بغیر حرام خوری کے موجود ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے۔ پاکستان میں ایک حافظ بھی بھوک کی وجہ سے نہیں مرا، ایک حافظ بھی بھوک کی وجہ سے نہیں مرا، ایک مسجد کا امام بھی تنخواہ تھوڑی ہونے کی وجہ سے نہیں مرا، تنخواہوں کی وجہ سے مولوی کبھی روڈ پر نہیں آیا۔ اللہ نے اس کے 10,000 میں اتنی برکت رکھی ہے کہ لوگوں کے کروڑ میں بھی وہ برکت نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اب ہم تو اللہ کا ہم تو یہ نہیں، ہم تو یہی سمجھے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، اور فضل بھی اسی کا ہے۔ جیسے ایک نوجوان تھا نا، اللہ اکبر، بات بڑی سننے والی ہے، ایک نوجوان کعبے کا طواف کر رہا اور بڑا خوبصورت قد، چہرہ بڑا نورانی،
کپڑے سادہ. مروان تھا نا مروان, اس نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا بھی یہ نوجوان بڑا اس کو پسند آیا, اس کا قد کاٹ اور اس کی خوبصورتی, اس کا جلال, اس کے چہرے پہ وہ نورانیت. اس نے کہا نوجوان کے کپڑے دیکھے نا پھٹے ہوئے, اس نے کہا نوجوان تجھے اگر کوئی چیز چاہیے, ضرورت ہو تو میں تیری ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے تیرا چہرہ پسند آیا, مجھے تیرا قد کاٹ پسند آیا, مجھے تیری طبیعت بڑی اچھی لگی ہے. تو انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے کسی غیر سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی غیر سے. اس نے اپنے سپاہیوں کو کھڑا کیا, اس نے کہا جب یہ طواف کر لینا تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا, بھی بلا کے لے آنا. تو وہ طواف سے فارغ ہوئے تو ان کو وہ لے کر سپاہی چلے گئے. انہوں نے کہا مروان بلا رہے, مروان کے دربار میں گئے تو مروان نے کہا کہ یار وہ تو تھا رب کا گھر, اب بتا تیری کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. اے مال مریداں دا لٹ کے گھڑیاں راڈو کی دی ودن تے مرید بیچارے بھوکے مردے پین پیر پراڈو کی دی ودن, انہاں واسطے بھی ہے. آپ اس نے کہا کہ بتاؤ. اللہ اکبر. انہوں نے پتہ جواب کیا دیا, انہوں نے کہا یار کوئی تو میری آخرت کی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو کر دے, دنیا کی ضرورت تو ابھی تک میں نے اپنے رب سے بھی نہیں مانگی. دنیاوی ضرورت تو میں نے آج تک اپنے, ہم ابھی مانگ نہیں رہے, مالک اتنا دے رہے ہیں. ابھی ہم مانگ نہیں رہے اور مالک اتنا دے رہے ہیں. اور ویسے بھی بندے کو بے نیاز ہونا چاہیے تو مالک دیتا بھی زیادہ ہے. جب لوگوں کے سامنے ہاتھ ہم پھیلانے لگ جائیں گے پھر رب کم کر دے. ہم اس سے مانگیں, لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی, اسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. یار اس سے مانگا کریں, او صرف اللہ اور اس کے رسول کے آگے, یا اللہ تو کرم فرما, یا رسول اللہ آپ کرم فرما. اب وہ جب اس نے یہ بات سنی نا وہ حیران ہوا کہ یار اتنی بڑی تقوی کی بات اور اتنی بڑی بات کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا. یار میں نے تو اپنی دنیا کی ضرورت بھی کبھی اپنے رب سے مانگی ہی نہیں آج تک. اس نے کہا بھئی تو کون ہے نوجوان, نام کیا ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا نام ہے سالم. کیا نام ہے؟ سالم. اس نے کہا بن, والد کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرے والد کا نام ہے بن عبداللہ. انہوں نے کہا بن, آپ عبداللہ کے والد کا کیا نام ہے؟ فرمایا سالم بن عبداللہ. کہا بن, فرمایا بن عمر. فرمایا یہ بات صرف فاروق اعظم کی اولاد ہی کر سکتی ہے. بات اتنی ہے کہ حضور نے جب ہاتھ رکھے, بس میں بات ختم کر دوں, بات لمبی ہو گئی. حضور نے ہاتھ رکھے کہا کہ بتاؤ کون ہو؟ راستے بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, راستے خود بتاتے ہیں. حضور ادھر ادھر سے کرم فرما گئے, خوشبوئیں. حضرت ظاہر کو پتہ لگ گیا کہ ہیں حضور, خوشبو بتا دیتی حضور کی تو اپنی. تو جب ہاتھ لگے نا حضور کے, حضرت ظاہر نے کہا جناب آج قیامت بھی قائم ہو جائے نا, میں نہیں بتاؤں گا کیوں ہے, میں نہیں بتاؤں گا. اب کائنات میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ کوئی دنیا دار آدمی پیسے والا کسی غریب کے ایسے آ کر ہاتھ رکھے اور وہ اس کے کپڑوں کے ساتھ اور جسم کے ساتھ اپنا جسم ایسے لگا دے. ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا, نہ ہی کسی کے اندر اتنی اوقات ہے. یہ صرف ہمارے آقا و مولا کی شان ہے. بڑے بڑے غریبوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں. جب میرے آقا آئے تو سارے نیچے رہ گئے. حضور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. حضرت ظاہر نے کہا قیامت قائم ہو جائے میں نہیں بتاؤں گا. اور اپنا جو کمر تھی نا حضرت ظاہر نے حضور کے سینے کے ساتھ ایسے لگا کرنا, ایسے ایسے شروع کر دیا کہ آج جو حضور کی لٹنا ہے لٹ لو, جدوں تک نہیں دستے ادھر تک کھڑی ہے نا. کافی دیر گزر گئی, حضور بھی ایسے ہاتھ لگا کر کھڑے ہیں اور حضرت ظاہر بھی بتا نہیں رہے کہ بھی آپ کون ہیں. اب حضور نے دیکھا نا بھی نہ میرا غلام تھک رہا ہے, نہ یہ رج رہا ہے, نہ مطلب یہ نہ اس کا دل بھرتا ہے, نہ یہ تھکتا ہے, یہ بس میرے سینے کے ساتھ سینہ لگا کر. حضور نے کہا پرے ہو جا, تیرے جو پسینے کی بدبو آ رہی ہے. تو انہیں پتہ نہیں میں امام الانبیاء ہوں. حضور نے تو نہیں کہا, میرے آقا بھی کھڑے رہے. حضور نے دیکھا نا بھی اب بہت دیر گزر گئی, میرے آقا و مولا نے ہاتھ آگے سے ہٹائے, آگے آگے. حضور نے حضرت ظاہر کو نا ایسے سینے سے لگا لیا. فرمایا ظاہر بتاؤ کیا بولیاں لگا رہے تھے؟ حضرت ظاہر نے کہا یا رسول اللہ میں کہہ رہا تھا کدو بکاؤ کدو بکاؤ. حضور نے کہا پھر ایک بار میرے سامنے بھی لگاؤ. کہا یا رسول اللہ کو, حضور کو مدینے میں, مدینے والوں کدو بیچ رہا ہوں, کدو بکاؤ کدو بکاؤ کدو بکاؤ کدو بکاؤ. تو حضور نے فرمایا میرا یہ بدو بکاؤ, میرا یہ بدو بکاؤ. حضور نے مزاح, حضور نے جو بھی حضور کا انداز, ہم اس کو یہ بھی نہیں کہا. حضور نے آپ کے ساتھ خوش طبی کی, حضور نے محبت فرمائی. فرمایا میرا یہ بدو بکاؤ, میرا یہ غلام بکاؤ, میرا یہ بدو بکاؤ. یہ کدو شریف بیچ رہا ہے, میں یہ بدو بیچ رہا ہوں, میں یہ بدو بیچ. جب حضور نے یہ کہا نا تو حضرت ظاہر رونے لگ گیا. کہا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں, میرا تو کوئی ہے بھی نہیں, آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے, میرا جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے, مجھے کون خریدے گا, میرا کون خریدار بڑھے گا. حضور آگے بڑھے, حضور نے سینے سے لگا کر کہا ظاہر جس کا کوئی نہیں ہے میں محمد اس کا ہوں. بات اتنی ہے اگر حضور سے پیار کریں گے تو حضور بھی سینے سے لگائیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہاں حضور کے ساتھ دعوے کریں محبت کے, بعد نکل کر حضور کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ بالکل بھی کبھی مت سمجھیے کہ حضور آپ پر اور مجھ پر راضی ہوں گے. پھر کھڑا ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ بالکل. ہاں پھر جس کے ساتھ تعلق ہے, ہم امیر المجاہدین کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. یہی امیر المجاہدین نے ہمیں سکھایا. اور ہم حضور تک
ہر صحابی، اہل بیت، پاکان امت، تابعین، امام اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی داتا الحجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ربانی، امام اعلیٰ حضرت بریلوی، امام امیر المجاہدین تک جس کو بھی مانتے ہیں حضور کے واسطے سے مانتے ہیں اور حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ آپ نے بھی ہمیں عزت دی تو حضور کی وجہ سے دی ہے، اور کوئی عزت۔ بس حضور سے پیار کریں، حضور کی محبت اپنے سینوں میں ڈالیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اسلام پڑھائیں، ان کو نمازیں پڑھائیں۔ بس کریں یار انگریز کی غلامی جو تسی بھی کوئی نکل آؤ، اپنے آپ کے بارے سوچو، اپنے ملک کے بارے سوچو، کو بچیاں نو قرآن پڑھاؤ۔ جڑا اسی بچے جڑے علاقے دا جس گھر دے سب تو کمزور ترین بچہ ہوئے گا اسی وہ دین واسطے دے گا، دیو نا تسی اپنا ذہین ترین بچہ تے او دین دا عالم بڑھ کے دین دی حق دی گل پہنچائے گا تے گڈی دے اوتے بیٹھ کے جائے گا تے کس نہیں آئے گی، چاسا ہے گی نا جی جناب یہ نے گل کی ہے، ہاں سچی گل ہے۔ ایک ویسے تو دین کی اپنی ایک طاقت ہے، دین اپنی طاقت کے ساتھ، اسلام اپنی طاقت کے ساتھ، بس یہی ہے کہ حضور سے وفا کریں، حضور سے پیار کریں، حضور کی محبت سینے میں ڈالیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اسلام پڑھائیں، دین پڑھائیں۔ انشاءاللہ اسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پاکستان کو اوپر لے جائے گا اور پاکستان اوپر جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کریں میں نے جو بات ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ دعا کریں میں نے جو باتیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بزرگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ ہا رحمتوں کا مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کر ایک بار نعرہ لگا دے۔ میں پوری تقریر نہ توڑے سبحان اللہ کیا، میری عادت ہی نہیں، لیکن نعرہ تسی اینج لانا ہے مسجد بھی ہلے تو دوجا تیجا بیٹھے دے وہ کان بھی پھٹے گئے۔ محمد عربی دے شیر نے نعرہ لایا، نعرہ ڈھلا نہیں، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیں میں آواز باڈر دے نیڑے لگ گئی ہے، تھوڑی اور اللہ اکبر کہو دے یا رسول اللہ دے چس آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک لبیک، ہاتھ جا کے یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک